السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ محترم بھائی کا سوال ہے گنبد خضرا کے بارے میں اور مسجد میں قبر بنانے کے بارے میں۔ دو سوال ہیں۔ ہم سب سے پہلے احادیث سے اس کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر گنبد خضرا کی کچھ مختصر تاریخ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبریں پکی نہ بناؤ اور اس کے اوپر عمارت نہ بناؤ، اور قبروں کے اوپر مجاور بن کر، پجاری بن کر نہ بیٹھو۔ صحیح مسلم کی اس روایت سے یہ بات سامنے آئی کہ قبر کو پکا کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر عمارت تعمیر کرنے سے بھی منع کیا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اے علی، جو تصویر تجھے نظر آئے اس کو مٹا دینا، اور جو قبر زمین سے اونچی نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دینا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ قبر جو ہے وہ اتنی زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ بقیہ روایات کو اگر ساتھ ملائیں تو قبر کی اونچائی صرف اور صرف ایک بلشت ہی ہونی چاہیے۔ جو لوگ قبروں کے اوپر عمارتیں بناتے ہیں اور ان کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر اور عیسائیوں پر لعنت نازل کرے، انہوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ جبکہ صحیح بخاری میں ہی دوسری روایت بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان عیسائیوں کا کوئی نیک شخص فوت ہوتا تھا تو اس کی قبر کے اوپر عمارت بناتے تھے اور اس کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ لوگ اللہ کے ہاں سب سے بدترین مخلوق ہیں، سب سے برے لوگ ہیں یہ جو ایسا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ہی ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کے سامنے ایک گرجے کا ذکر کیا گیا جو صحابیات نے، آپ کی ازواج میں سے دو ازواج نے وہ دیکھا تھا حبشہ کے اندر، اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ جو پہلے لوگ ہیں نا، انہوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اور سنو میں تمہیں قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے اور یہ کام کرنے سے منع کرتا ہوں۔ تو یہ روایات بالکل واضح کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے اور قبروں کے اوپر عمارت بنانے سے اور قبروں کو پختہ کرنے سے، ان تمام کی تمام چیزوں سے اور ان تمام کی تمام باتوں سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبر کے اوپر یہ گنبد بنا ہوا ہے، یہ نہ تو صحابہ کرام نے بنایا ہے، نہ تابعین نے بنایا ہے، نہ تبع تابعین نے بنایا ہے، نہ اتباع تابعین نے بنایا ہے، اور نہ ہی محدثین جو بڑے بڑے مشہور گزرے ہیں ان کے زمانے میں یہ بنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر یہ گنبد تقریباً 700 سال کے بعد بنایا گیا ہے، آپ کی وفات کے 700 سال بعد۔ 678 ہجری میں منصور بن قلاوون صالحی مصر کا ایک بادشاہ تھا، جس نے اپنے وزیر کمال احمد بن برہان عبد القوی کے مشورے سے سب سے پہلے لکڑی کا ایک جنگلہ بنوایا، اور اس جنگلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی چھت کے اوپر لگا دیا، اور اس کا نام اس نے قبہ رزاق رکھا۔ اس دور کے اندر جو علماء تھے انہوں نے اس بات کو بہت ہی برا جانا، اگرچہ وہ چونکہ صاحب اقتدار نہیں تھے، وہ حاکم صاحب اقتدار تھا تو وہ زبردستی اس کو نہیں روک سکے تھے، لیکن انہوں نے اس کو اچھا نہیں جانا تھا اور انہوں نے اس کو روکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبریں پکی کرنے سے اور اس کے اوپر عمارتیں بنانے سے منع کر دیا۔ ہمارے ہاں عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ یہ قبہ جو ہے یہ بنایا ہے نور الدین زنگی بادشاہ نے۔ تو بہرحال بات ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خصوصاً اس مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ جہاں بھی زمین کے اوپر کوئی اونچی قبر ہے اس کو گرا کے برابر کر دو۔ تو شرعاً اس طرح کی عمارتیں بنانا یہ شرعاً قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہا کرتی تھیں
اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنائیں گے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر بھی باہر کھلے میدان میں بناتے۔ تو حجرے میں بنانے کا مقصد بھی یہی تھا، جو مقاصد چند ایک اور بھی ہیں، ان میں سے ایک یہی تھا مین مقصد، کہیں لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں۔ اس مقصد کے لیے نبی علیہ السلام کی قبر کو حجرہ عائشہ کے اندر بنایا گیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، اب رہا آپ کا یہ کہنا، قبے کی حیثیت تو واضح ہو گئی کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنانے کا حکم دیا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس کو بنایا ہے۔ بعد کے بادشاہوں کا یہ کام ہے جنہوں نے یہ کام کیا، اور ان کا یہ کام چونکہ سنت کے بالکل مخالف ہے، اس لیے ہم اس کو شرعاً حجت نہیں مان سکتے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ قبر کے اندر، مسجد کے اندر قبر بنانا یہ کیسا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کی قبر مسجد کے اندر کیوں ہے؟ تو دونوں باتوں کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ میں نے روایت پیچھے پیش کی، یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ کام ہے کہ وہ نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں اور پھر وہاں عبادت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کے تحت یہ واضح ہوا کہ مسجد کے اندر قبر نہیں بنائی جا سکتی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایسا کرنے والوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، صحیح مسلم کی روایت میں۔ اب ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ پھر نبی علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ مسجد نبوی میں کیوں ہے؟ تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی ہے، اس وقت وہ قبر مسجد کا حصہ نہیں تھی، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھی، آپ کی قبر مبارک بنائی گئی تھی، اور وہ کچی بنائی گئی تھی، جیسے کہ ایک اور روایت مشکات میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ ایک آدمی آیا تھا، اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا مجھے دکھائیں قبر اللہ کے رسول علیہ السلام کی اور آپ کے صاحبین کی۔ انہوں نے پردہ ہٹایا تو وہ کہتے ہیں کچی قبریں مجھے نظر آئی تھیں۔ تو اس وقت یہ حجرہ عائشہ کے اندر تھی، یہ مسجد نبوی کے اندر نہیں تھی۔ نہ تو صحابہ کرام کے دور میں یہ مسجد نبوی میں آئی ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں بنانے کا حکم دیا ہے۔ صحابہ اکرام کے دور میں یہ مسجد آخری صحابی کے فوت ہونے تلک، یہ جو مسجد ہے، یہ قبر ہے نبی علیہ السلام کی، یہ مسجد سے باہر ہی رہی ہے، مسجد کے اندر اس کو شامل نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ آخری صحابی کے وفات تک بھی یہ مسجد کا حصہ نہیں بنی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اس میں توسیع کی گئی ہے، تو انہوں نے بھی توسیع اس کی اس طرف سے کی ہے جو حجرے کی دوسری طرف تھی، حجرے کی طرف سے انہوں نے توسیع نہیں کی کہیں قبر مسجد کے اندر نہ آ جائے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی توسیع کی ہے مسجد نبوی کی، تو انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا، انہوں نے بھی اس کو مسجد کے اندر نہیں آنے دیا، انہوں نے بھی دوسری سائڈ سے ہی توسیع کی ہے، جس سائڈ پہ یہ قبر تھی اور حجرہ تھا، اس سائڈ سے انہوں نے توسیع نہیں کی ہے۔ پھر اس سائڈ سے جو توسیع کروائی ہے وہ ایک بادشاہ گزرا ہے، ولید بن عبد الملک، اس نے 99 ہجری کے اندر مسجد میں یہ داخل کی تھی۔ اس وقت مدینے میں کوئی صحابی نہیں تھا، اور اس وقت عظیم تابعی سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو مدینے میں موجود تھے، انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی تھی کہ مسجد کے اندر تو قبر بنانی جائز ہی نہیں ہے، آپ نے قبر کو مسجد کے اندر کیوں داخل کیا ہے؟ پھر اس کی توسیع ہوتی گئی اور اس کو قبر کو مسجد نبوی کے اندر داخل کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو بعد کے جو علماء آئے انہوں نے پھر اس کا یہ حل نکالا کہ چونکہ اب فتنے کا ڈر ہے، اگر قبر کو مسجد سے نکالتے ہیں تو اور بھی فتنہ ہے، تو انہوں نے پھر اس کا حل یہ نکالا کہ اس کے چاروں طرف دیوار کر دی تاکہ یہ مسجد کا حصہ نہ سمجھا جائے۔ تو یہی وجہ ہے اس کو مسجد سے باہر نکالا گیا ہے۔ اب نہ تو یہ صحابہ کرام نے مسجد کے اندر شامل کی ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شامل کرنے کا حکم دیا ہے، اور نہ ہی دو صحابہ جو عظیم صحابہ ہیں اور خلفائے راشدین بھی ہیں، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، نہ ہی انہوں نے اپنے دور میں جو توسیع کی ہے اس کو انہوں نے اندر آنے دیا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے مساجد کے اندر قبر بنانے سے منع فرمایا۔ تو یہ بعد کے علماء، بعد کے دور کے جو حکمران آئے ہیں، انہوں نے پھر یہ کیا ہے کہ سب طرف سے مسجد نبوی کو توسیع دی ہے۔ جب اس کی توسیع دی گئی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ سب کچھ اس مسجد کے اندر ہی آ گیا۔ بلکہ آج کل کے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور کا جو سارا مدینہ تھا، وہ ساری بستی آج کل جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر آ چکی ہے۔
اس قدر اس میں توسیع کر دی گئی ہے، تو اب وہ قبر کو نکال کے کہاں لے جایا جا سکتا ہے؟ اس لیے وہ قبر کو نہیں چھیڑا گیا اور اس کو وہاں ہی رکھا گیا ہے، اور اس کے سائڈوں پہ 4 دیواری کر دی گئی ہے تاکہ اس کو مسجد کے حصے سے باہر نکال دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔